یہ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں. دوسری کر کے بہت برے طریقے سے بہت لوگ پھنسے ہیں, اتنے برے طریقے سے پھنسے ہیں نا کہ وہ میرے پاس ان کے کیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کس عذاب میں پڑ گئے, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ دونوں بیویوں نے اتنی تکلیف دی ہے. بعض دفعہ دوسری نہیں پہلی دے رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ پہلی نہیں کون دے رہی ہوتی ہے, دوسری. بعض دفعہ مرد غلط ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت غلط ہوتی ہے. وہ اتنا زیادہ مرد کو ٹینشن دیتی ہیں کہ وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باولا ہونے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ میں ان مردوں سے کہتا ہوں جو خراب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو خراب مرد میری اس بات کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیں. مردوں میں بھی 2 نمبر ہی بہت ہے. تو ایسے موقع میں کہتا ہوں بھائی ایک لمٹ رکھو برداشت کی. ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت تک اب آگ میں ہی جلتے رہو 2 بیویوں کی. وہ 2 اٹھا کے جو مرضی کرتے رہے, بس آپ نے برداشت ہی کرنا ہے برداشت گھر بسانے کے لیے ہر ایک کو, لیکن اس کی ایک کیا ہونی چاہیے, لمٹ. یہ حدود ہے, ایک لمٹ. بھائی اس سے آگے اگر نکلنے کی کوشش کی تو میں علیحدگی کی طرف جاؤں گا. پھر نہ بچوں کو کمزوری سمجھو نہ کسی اور کو, کیونکہ حد درجے کی برداشت کسی میں بھی دنیا میں نہیں ہوتی. کیونکہ آپ ڈپریشن سے مرو گے, کل یہ بچے ویسے ہی یتیم ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جن کے بچے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے میں باؤنڈ ہوں بچوں کی وجہ سے. نہیں بھائی, بچوں کی بھی ایک حد تک مجبوری اپنے آپ کو سمجھو. ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگلا آپ کا گلا ہی دباتا رہے, نچوڑتا ہی رہے, اور آپ اسی چکر میں کہ یار بچوں کا کیا ہوگا, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. کچھ بھی نہیں سوائے صبر کے عورت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ساری عورتوں کو سامنے رکھ کے بنایا ہے کہ سب کا گھر بسے. تو یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ کر کے بیٹھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو سب کا گھر, اور یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے, عربوں میں سب کرتے ہیں, سوڈان میں سب کرتے ہیں, صدیوں سے مسلمان کرتے آئے ہیں, صحابہ کرتے تھے. یا تو کوئی ایسا کام ہوا ہوتا نا جو زندگی میں کبھی ہوا ہی نہ ہوتا. اب تو ویسے بھی رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بیان سنا آپ کا, ہم نے کی ایک چیز یوز ٹو کافی حد تک ہو گئی ہے. تو عورت کو صبر کرنا چاہیے ایسے موقع پہ. سارے مزے دنیا میں حاصل نہیں ہوتے, کچھ کمپرومائز کرنا چاہیے. دنیا مسافر خانہ ہے. میں وہ بتاؤں, ایک ہمارے دوست تھے, انہوں نے دوسری شادی کا ارادہ ہوا, ان کی بیوی نے منع کر دیا. میں نے کہا یار آپ مر بھی تو سکتے ہو, بیوی بیوہ ہو گئی, پھر وہ مر ہی گئے بیچارے ایکسیڈنٹ سے. وائف اب تک بیٹھی ہوئی ہے, میں نے خیال ہے پتہ نہیں 20 سال تو ہو گئے. تو میں نے کہا اس سے بہتر نہیں تھا, یعنی بالکل ہی وہ بیوہ ہو گئی نا, تو ایسے کوئی اور بھی تو بیوہ ہو سکتی ہے. تو اسلام نے جو آرڈر دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو عورت کو طبعی تکلیف ہوتی ہے شوہر کی دوسری شادی پر, وہ گناہ نہیں ہے, وہ نیچرل ہے. کوئی بھی عورت نہیں برداشت کرے گی میرا میاں دوسری شادی کرے, وہ نیچرل ہے. تکلیف بھی ہو, روئے بھی, غم کا اظہار بھی کرے کہ بھائی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کہ آپ کے عمل سے یہ لگے کہ آپ کو اللہ ہی پہ اعتراض ہو رہا ہے, یعنی اتنا ری ایکشن کرنا جس سے یہ لگے کہ گویا اللہ نے غلط حکم دے دیا یا اجازت غلط دے دی ہے, یہ پھر زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ پھر معاملہ کفر کی طرف جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو مار دینا اس کو یا بالکل ایسا کر دینا, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر دوسری کرنی ہے نا, یہ بہت سارے کیسز آ رہے ہیں, دوسری کر کے بہت برے طریقے سے بہت لوگ پھنسے ہیں, اتنے برے طریقے سے پھنسے ہیں نا کہ وہ میرے پاس ان کے کیس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار کس عذاب میں پڑ گئے, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ دونوں بیویوں نے اتنی تکلیف دی ہے. بعض دفعہ دوسری نہیں پہلی دے رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ پہلی نہیں کون دے رہی ہوتی ہے, دوسری. بعض دفعہ تو مرد ہی غلط ہوتا ہے. میں نے ایسے کیس بھی دیکھے, کمبخت دوسری کرنے کے بعد پہلی کو لٹکا دیتا ہے, یا دوسری کرنے کے بعد دوسری کو لٹکا دیتا ہے. مرد بھی غلط ہوتے ہیں, تو وہاں تو مرد کو سزا دی جائے گی. اور نبی نے وعید بھی سنائی ہے, جو 2 کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو قیامت میں فالج زدہ دھڑ کے ساتھ آئے گا, وہ بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. بعض دفعہ مرد غلط ہوتا ہے, بعض دفعہ عورت غلط ہوتی ہے. وہ اتنا زیادہ مرد کو ٹینشن دیتی ہیں کہ وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے, باولا ہونے لگتا ہے. تو ایسے موقع پہ میں ان مردوں سے کہتا ہوں جو خراب نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ایسا نہ ہو خراب مرد میری اس بات کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیں. مردوں میں بھی 2 نمبر ہی بہت ہے. تو ایسے موقع میں کہتا ہوں بھائی ایک لمٹ رکھو برداشت کی. ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت تک اب آگ میں ہی جلتے رہو 2 بیویوں کی. وہ 2 اٹھا کے جو مرضی کرتے رہے, بس آپ نے برداشت ہی کرنا ہے برداشت گھر بسانے کے لیے ہر ایک کو, لیکن اس کی ایک کیا ہونی چاہیے, لمٹ. یہ حدود ہے. ان حدود میں کیا ہے؟ پہلی بات, پہلی کو بول دو بھائی کہ دوسری کی موجودگی میں آپ نے مجھ سے رابطہ, یعنی جب دوسری کی باری ہوگی آپ مجھ سے رابطہ
وہ پہلی والی وہ دوسری کے گھر پہنچ رہی ہوتی ہے, اسے کہہ رہی ہوتی ہے یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ دوسری کہتی ہے یہ کیا مذاق ہے بھائی, وہ زرد حصہ ہوتی ہے, بعض دفعہ دوسری پہلے کے ساتھ یہ کر رہی ہوتی ہے. تو اب میں کیا ڈیٹیل بتاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. برداشت کرو حد تک, لیکن ہر برداشت کی ایک لمٹ. بھائی اس سے آگے اگر نکلنے کی کوشش کی تو میں علیحدگی کی طرف جاؤں گا. پھر نہ بچوں کو کمزوری سمجھو نہ کسی اور کو, کیونکہ حد درجے کی برداشت کسی میں بھی دنیا میں نہیں ہوتی. کیونکہ آپ ڈپریشن سے مرو گے, کل یہ بچے ویسے ہی یتیم ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جن کے بچے ہوتے ہیں آدمی کہتا ہے میں باؤنڈ ہوں بچوں کی وجہ سے. نہیں بھائی, بچوں کی بھی ایک حد تک مجبوری اپنے آپ کو سمجھو. ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اگلا آپ کا گلا ہی دباتا رہے, نچوڑتا ہی رہے, اور آپ اسی چکر میں کہ یار بچوں کا کیا ہوگا. آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, اپنے ابا کے بچے کا سوچو پہلے آپ. تو بچے پل جائیں گے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جب بہت زیادہ حالات میاں بیوی کے خراب ہوتے ہیں نا, تو پھر بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ ساتھ رہنے میں زیادہ ہوتا ہے, علیحدگی میں اتنا نہیں بگڑتے. پھر وہ سمجھتے ہو, ہر وقت گھر میں مار کٹائی, گالم گلوچ, پلیٹیں اٹھا کے مار رہے ہیں, اور ہاں 2-4 دفعہ ہفتے میں 1 دفعہ بھی چل جائے گا, بہت زیادہ ہو رہا ہے نا علیحدگی. پھر لوگ یہ سوچتے ہیں میرے بچوں کا کیا ہوگا. ابے ایسے رہنے میں کیا ہو رہا ہے بچوں کا, کل یہ بچے یا تو ماں کا گریبان پکڑیں گے یا تمہارا گریبان پکڑیں گے. بہتر نہیں علیحدگی اختیار کر کے مل جل کے بچوں کو پال لو. ایسے بہت سے لوگ ہیں, تو بلا وجہ علیحدگی کی طرف نہ بچ جاؤ, مگر ایک لمٹ ہے. اس سے آگے نکلنے کی کوشش تو بیگم پھر خاندان کی نہیں مانو. خاندان پھر آ جاتا ہے, اگر چھوڑا نا ہم نہیں چھوڑیں گے, ایسی کی تیسی خاندان کی. بھگت تم رہے ہو اور انوالو کون ہو رہا ہے. اپنے فیصلے خاندان سے مشورے لو, فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کی رائے ہے. یہ میں آپ کو تجربے کی باتیں بتا رہا ہوں, میرا جن جتنا تجربہ ہے, آپ کی تو سوچ جہاں ختم ہوتی ہے, میرے تجربے وہاں سے شروع ہوتے ہیں. لوگوں نے بھی یہ کیا نا خاندان کے دباؤ میں آ کے کہ نہیں خاندان منع کر رہا ہے, بعد میں خاندان میں بھی ذلیل ہوئے وہ, اور ڈپریشن سے کوئی برین ہیمریج سے مرا ہے, یا بعد میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں ان کے یہاں, یا چاقو مار دیا, پھر اس نے اس کو مار دیا, اس نے اس کو مار دیا. تو یاد رکھو طلاق شریعت میں ناپسندیدہ ہے, لیکن تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ایک کنڈیشن ایسی آتی ہے جس میں ڈیورس دینا واجب ہو جاتا ہے, پھر نہ دینا گناہ ہوگا. اور یہ وہی ہے جب حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن بولو نہ ہو. تو حد ایک چیز کی لمٹ, 2 بیویاں ہو 4 ہو 1 ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ برداشت سب نے کرنا ہے. یہ دنیا, یہ حوریں نہیں ملیں گی دنیا میں آپ کو, اور آپ بھی کوئی حور نہیں ہو, تو وہ بھی برداشت کرے گی, آپ بھی برداشت کرو گے, لیکن اس برداشت کی کیا ہے ایک لمٹ. اور وہ لمٹ کا میں ایک عام اصول بتاتا ہوں. ڈپریشن میں اگر جانے لگو نا, اتنی ناقابل کے ڈپریشن کی گولیوں پہ آ گئے, اٹ مینز بھائی اب معاملہ پروگرام آپ کا کیا ہونے والا ہے, اڑنے والا ہے. اتنا نہیں تو یہ پھر زیادہ, پھر علیحدگی کی طرف جاؤ. پھر اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں, چھوڑ کے دیکھو ہم یہ کر دیں گے, لوگ ذلیل کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, لوگوں نے ویسے بھی بعد میں بھی کتوں کی طرح ذلیل ہی کرنا ہے. تو لوگوں کے ڈر سے اگر کوئی ڈیورس نہیں دیتا تو وہ بھی بے وقوف ہے. ہاں خود نہ دو, آپ خود ہر تل امکان کیا کرو, برداشت کرو. گھر ہمیشہ برداشت سے ہی چلتے ہیں, لیکن ناقابل برداشت دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. میں نے ایک میاں بیوی آئے نا, ان کی لڑائی ہو گئی تھی, سلو ہوئی, تو میں بیچ میں تھا. تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ اس شرط پہ اپنی بیٹی بھیجوں گا کہ ہر قیمت پہ اس نے اب میری بیٹی کو برداشت کرنا ہے, جیسی تیسی ہو. میں نے کہا انکل ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کھلے اختیارات دیتے ہیں, کچھ بھی کر لے برداشت ہی کرنا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی پابند ہوگی, اور یہ مکھنچو بھی کیا ہوگا, یہ بھی پابند ہوگا. نہ یہ ناقابل برداشت حد تک میاں کو برداشت کرے گی, یہ بھی نہیں ہوتا کہ میاں بھی ناقابل جو مرضی کرتا رہے. نہیں بیٹی تم نے گھر ہی بسانا ہے. بھائی ایک لمٹ ہے, شادی خوشیوں کے لیے کی جاتی ہے, عذاب کے لیے نہیں کی جاتی ہے. تو اس کی بھی, میاں کی بھی ایک لمٹ ہے. اس حد سے آگے بڑھا تو بھائی ہم پھر خلا کی طرف جائیں گے, آپ سے ڈیورس کا مطالبہ کریں گے, بچی کو گھر بٹھائیں گے, جو بھی ایک طریقہ ہے. تو ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. تو ایسا دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو کہ جو بھی ہو جائے میں نہیں, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. آج میڈیا پہ کیسے چیزیں وائرل کرتے ہیں, خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی, ہوٹل کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی خفیہ ویڈیو لیک ہو گئی. خاص طور پہ طلاق کے بعد نا, یہ ذہن میں رکھو, میاں بیوی ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. ان الزاموں کو کبھی ویلیو نہ دیا کرو. شوہر کہتے ہیں میری بیوی غلط تھی اس لیے میں نے طلاق دے دی. بولو تو الو کا پٹھا ہے, جب دے دی ہے تیری بیوی نہیں ہے تو شرم نہیں آتی کسی اجنبی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہوا. بس نہیں اچھی تھی تو نے چھوڑ دیا نا, تو تیرا کام تھا کر لیا. اب کیوں بول رہا ہے کہ وہ ایسی تھی وہ ویسی تھی؟
میڈیا پہ جب بھی کوئی بغیرت آیا کرے نا, طلاق دے کے بولا کرے میری بیوی نے یہ کیا اس لیے میں نے چھوڑا, اس بغیرت گالیاں لکھ کے دیا کرو. گالیوں کا اثر پڑتا ہے, آپ سمجھ رہے ہو کہ اس پہ اثر نہیں ہوگا, ہوگا اثر. جب گالیاں جائیں گی نا دبا کے, وہ پڑھے گا کمنٹس, اس کی نیندیں اڑیں گی, بولے گا میں نے غلط کر دیا. اور اسی طرح عورت اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی ہو نا علیحدگی کے بعد, اس نے یہ یوں تھا, یہ یوں تھا, یہ یوں کرتا تھا, یہ لڑکیوں سے باتیں, اس کو بولو تو ہے ایک نمبر کی کیا ہے, بے شرم ہے. جب تیرا میاں نہیں ہے تو تجھے کیا لینا دینا. تو یہ ہماری سوسائٹی میں نا, اور میڈیا والے بھی چسکے لیتے ہیں بالکل, تو بہت مزے لے لے کے اس کو وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اسلام میں حرام ہے, گناہ بولو کبیرہ ہے. اسی طرح بھائی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن مسئلہ ہے, میں چھپا نہیں سکتا, مرد کے لیے داڑھی کاٹنا بھی گناہ ہے, بولو کبیرہ ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے, تغییر خلق اللہ میں آتا ہے. عورت کا آئی بروز بنانا گناہ ہے, بول دو نا کبیرہ ہے, کیونکہ نبی نے لعنت کی ہے. ہاں کسی عورت کی آئی بروز بہت زیادہ گھنی ہوں اور آپس میں بہت زیادہ ملی بھی ہوں تو پھر اتنا سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ اس کو نارمل حالت, بیوٹی کی نیت سے نہیں, عیب دور کرنے کے لیے اس کو نارمل کنڈیشن پہ لایا جا سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دانتوں میں جو خلا پیدا کرے گا نا بیوٹی کے لیے, نبی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے. عرب کے میں ایسا ہوتا تھا, خواتین کیا کرتی تھی, اس زمانے میں بھی ڈینٹسٹ ہوتے تھے, تو دانتوں میں نا خلا پیدا کرواتی تھی, کیونکہ دو دانت میں اگر بیچ میں گیپ ہو تھوڑا سا, بعض لوگوں پہ اچھا لگتا ہے نا, بول دو اچھا لگتا ہے, وہ بعضوں کے نہیں بھی لگتا. تو نبی نے لعنت فرمائی, المتفلجات, وہ عورتیں جو دانتوں میں گیپ پیدا کرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا کر رہی ہیں, چینج. دانتوں کی سیٹنگ آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کی ناک جیسی ہے اللہ نے گاڈ گفٹڈ ہے, اس کو چینج مت کرو کہ آپریشن کر کے اتنی باریک نہ. وہ ڈاکٹر دکھا رہے ہوتے ہیں یہ والی ناک پسند ہے, یہ مائیکل جیکسن کی ہے, یہ فلانے کی ہے, یہ فلانے کی ہے, کون سی سوٹیبل ہے. یہ نہیں ہے بھائی, جو اللہ نے ناک دے دی وہی ہے. ہاں کسی میں عیب پیدا ہو جائے, چاہے وہ پیدائشی ہو یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو, اس عیب کو دور کرنا جائز ہے. اب ایکسیڈنٹ ہوا, اچھی والی ناک دائیں بائیں ہو گئی, تو اس کو سیٹنگ پہ لا سکتے ہو بھائی. یا پیدائشی طور پر پیدا ہوا بچہ, کوئی ناک اس کی غیر معمولی طور پر بھدی ہے جو عام لوگوں کی ہوتی نہیں ہے, کوئی غیر معمولی ہے, تو اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں. اسی طرح دانت آگے بھی نہیں کر سکتے پیچھے بھی نہیں, لیکن کسی کے پیدائشی طور پہ دانت بہت زیادہ آگے نکلے, یعنی جب دانت نکلے تو بعض لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں نا ہونٹوں سے بالکل باہر آ رہے ہوتے ہیں, قدرتی طور پر ایک عیب ہے, وہ کھانے میں مشکل, پینے میں مشکل, وہ ہر وقت دانت دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. تو ایسی صورت میں یہ چونکہ ایک عیب ہے, اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن پہ لانا بولو جائز ہے. تو اسی طرح آئی بروز بنانا عورت کے لیے, بیوٹی کے لیے حرام ہے. لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ جنگل بنا ہوا ہے اور بالکل ملی ہوئی آپس میں, تو ان کو اتنی کنڈیشن میں لانا جو نارمل ہوتی ہیں, نارمل عورتوں کی ہوتی ہیں. لیکن ایسی 100 میں 2-4 ہی ہوتی ہیں ایسی عورتیں جن کی بہت زیادہ بھدی آئی بروز ہوں. ورنہ خواتین اس فتوے کا سہارا لے کے پھر کیا کرتی ہیں, اچھا ہماری بھی بھدی ہیں. آپ کے بھدی ہیں یا نہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اگر آپ کی ایسی ہے جیسے نارمل خواتین کی ہوتی ہیں تو بس یہ اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. 100 میں کوئی 2-4 خواتین ایسی ہوتی ہیں, جیسے 2-4 ہوتے ہیں جن کی ناک بہت ہی موٹی پیدا ہو گئی, 2-4 ہوتے ہیں جو بےچارے لنگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, 2-4 ہوتے ہیں سینکڑوں میں جو کوئی معذور ہوتے ہیں. تو ایسے ہی 2-4 خواتین سینکڑوں ہزاروں میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کے آئی بروز بہت زیادہ بھدی ہوں, وہ اس کو سیٹنگ پہ لا سکتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح ناخن نہ کاٹنا, نبی نے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت میں بتائی ہیں, ان میں ناخن کاٹنا. یہ جو فیشن کے لیے چھورے گھونپے ہوئے ہیں نا, اتنے بڑے بڑے چاقو نکلے ہوئے ہوتے ہیں, اچھے بھی نہیں لگتے, یہ دہشت ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف ہوتی ہے خواتین کو کھانا کھانے میں, اور جو ہے وہ کس قدر مصیبت ہے یار. ایک ہمارے تو تھوڑے سے ناخن بڑھ جائیں ایسی الجھن شروع ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم نے بھائی, کاٹو ناخن کو. انگریزوں سے آئی یہ چیزیں. تو یہ سب چیزیں تغییر خلق اللہ میں داخل ہیں, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان سب سے بچنا ہے, جنت حاصل کرنا ہے. کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ مسئلہ پوچھا تو اعتکاف سے متعلق ہے, لیکن میں پہلے ایک غلط فہمی دور کر دوں. آج کل ایک تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ شرعی مسائل علماء سے, مفتیان کرام سے پوچھا کریں. دیکھو اگر آپ نے کسی سے علاج کرایا اور غلط علاج ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ ڈاکٹر نہیں تھا,
تو لوگ آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی تو اس کے پاس گیا کیوں؟ آپ جواب میں کہو کہ بھائی چونکہ یہ اس نے میڈیکل سائنس کی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس لیے میں نے علاج کرایا، تو کیا لوگ یہ عذر مان لیں گے؟ کہو گے بھائی پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے، پراپر MBBS کیا ہوا ہو یا پراپر حکیم ہو، لیکن آپ نے پراپر ڈاکٹر سے علاج کرایا اور پھر نقصان ہو گیا، پھر آپ قابل ملامت نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے بھائی میرا جو فرض تھا وہ تو میں نے پورا کر لیا، باقی مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد یعنی جس کو قرآن اور سنت کا پراپر علم ہو اور اللہ نے عقل بھی دی ہو، اس کو مجتہد کہتے ہیں، کہ جب وہ کسی مسئلے میں تحقیق کرتا ہے تو نبی کی صحیح حدیث ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے نا تو بھی اللہ معاف کرے گا، اس کو اجر دے گا، کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا، اور اگر غلطی نہ ہو درست نتیجے تک پہنچے تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو، تو یعنی غلطی پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص اہل ہوتا ہے کسی کام کا، وہ اگر پوری ذمہ داری سے ایک کام کرے، غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اللہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ معاف ہے بلکہ غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اہل ہی نہیں ہے نا کسی کام کا، پھر اگر وہ کام کرتا ہے تو خوب سمجھ لو غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی گناہ ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ تم اس کام کے اہل تھے نہیں۔ یہ چونکہ اعتکاف کا مسئلہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک مسائل جاتے ہیں، اعتکاف لوگوں کے ٹوٹیں گے، اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی جہلم اسٹیشن پہ بار بار پہنچنے کا، آدھے منٹ میں بس بات کر کے کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ابھی جہلم سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے انجینئر صاحب سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی آپ گھر جا سکتے ہو، آپ کی وائف آئی بھی ہے نا ملنے کے لیے، تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے باہر گھر جا سکتے، مسجد سے باہر آپ جا سکتے ہیں، گھر میں بیگم کو اکیلی ہوں، کوئی راستے میں ڈاکو واکو نہ لوٹنے، پہنچا کے آ جائیں آپ ان کو۔ اور پتہ نہیں حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد سے باہر گھر چھوڑنے گئے تھے۔ حدیث کے عربی الفاظ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گھر چھوڑنے گئے تھے۔ اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا، وہ ترجمہ محترم غلط کرتے رہتے، تو یہاں بھی اگر ترجمہ دیکھ کے وہ انجینئر صاحب نے مسئلہ بتایا تو غلط ترجمہ کیا ہے، عربی تو آتی نہیں ہے تو ظاہر ہے ترجمہ پھر غلط ہی ہوں گے۔ تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اپنا رجوع کا اعلان کریں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور وہ فالو بھی کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انجینئر یا مفتی عالم نہیں، ہم نے تو ریفرنس کو دیکھنا ہے۔ تم ریفرنس بھی نہیں دیکھتے ہو میرے بھائی، تمہیں کیا پتا وہ ترجمہ کیا بنتا ہے، اس کا ہے کیا۔ تو وہ جو حدیث ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑنے گئے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گئے تھے۔ حضرت صفیہ کا حجرہ تو مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا، امہات کے تو اگر کسی کے زوجہ جو ہے اس کا کمرہ مسجد کے دیوار کے ساتھ بالکل متصل ہے اور وہ مسجد کے کنارے تک چلا جاتا ہے تو اس کو مسجد سے باہر نکلنا تھوڑی کہیں گے۔ ایسا نہ ہو آپ کے ماموں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں، آپ ان کو اعتکاف میں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوں، جی ہمارے پاس تو بخاری کا حوالہ ہے، یہ تصحیح کر لیں اس کی۔ اچھا بھائی، اور انشاءاللہ انجینئر صاحب اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں گے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جب کوئی غلطی ہو تو میں رجوع کر لیتا ہوں، یہ دعویٰ ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ آپ خلا کے ساتھ اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ رجوع آ جائے گا انشاءاللہ، کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر میں تیسرا بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس پہ بھی رجوع ہوگا، پھر میں چوتھا بتاؤں گا، اس پہ بھی رجوع ہوگا، پھر پانچواں بتاؤں گا، اس پہ بھی رجوع ہوگا، پھر چھٹا بتاؤں گا۔ تو اگلا کہے گا کہ یار بس چھوڑ دو یار، اب کب تک رجوع کرتے رہیں گے، بہت ہیں۔ اگر میرے پاس تو فارغ نہیں ہوں نا، میں تو دوسرے کاموں میں لگا ہوں، اگر میں اسی کام میں لگ جاؤں نا تو ڈیلی بیسس پہ 10 کلپ میں بنا سکتا ہوں، یہ غلطی، یہ مسئلہ غلط، یہ مسئلہ غلط، یہ ترجمہ غلط، یہاں ڈنڈی ماری، یہاں ڈنڈی ماری۔ تو اتنے ہیں، یہ تو ہم نے معاف کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو قیامت تک کا ٹائم ہے، ہمارے پاس نہیں۔ چلیں آپ قرآن نہ رہ جائے بھائی۔